زندگی ایک مشکل سفر ہے. When it comes to knowing who you are and what you want to do in this world, from the physical aspect and from the spiritual aspect, دونوں dimensions کے اوپر according to my education, little I have from the Islamic perspective, دونوں میں بہت زبردست اصول اسلام دیتا ہے کہ انسان اس کمال تک کیسے پہنچے جہاں اسے چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. Because when it comes to the highest level of faith, اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ اسپرچل ویژن بھی لے کے چلیں, کوپریٹ اور پروفیشنلزم پہ میں اس کے بعد آ جاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ٹارگٹ دیا ہے نا, وہ یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اس دنیا میں میرے ساتھ ایسے چل, اتنا ایکچولائز ہو کہ تجھے اللہ دکھتا ہو. اینڈ اف یو ڈونٹ سی ہم فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, تو کم سے کم اپنے پرسیپشنل لیولز پہ, اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, اپنی گروتھ اور اپنے ہیومن سائیکولوجیکل نرشمنٹ کے اس لیول پہ آ جا کہ تجھے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. سو اٹس ناٹ ایزی. دیر آر پروسیجرز, اصول اینڈ ضوابط اینڈ قواعد وہاں تک پہنچنے کے لیے. اسلام میں بھی انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے, اس کی کانشیسنس کے, اس کے پرسیپشن کے, اس کی سوچ کے, اس کی تھاٹ کے, اس کے انٹلیکٹ کے 3 لیولز ہیں. کہیں 5 آتے ہیں, کہیں 3 آتے ہیں. ایک اسلام ہے, دوسرا ایمان ہے, تیسرا احسان ہے. ایون وین اٹ کمس ٹو پروفیشنلزم ایز ویل, اپنے کسی اسکل کے اندر یا اپنے کسی رول کے اندر ایکچولائز ہو کے اس لیول تک پہنچنا, where without seeing the maqsood and the matloob, the manzil and the destiny, you see it with the eyes of your heart. It's not an easy job. It's a tough walk. It's a hard walk of life. بہت مشکل سفر ہے زندگی کے اندر کچھ بننا. اور میری تو چھوٹی سی زندگی کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کسی مقام تک پہنچنا مشکل نہیں ہے, اس مقام کو ریٹین کرنا اور اس کے بعد دوسرے مقام تک پہنچنا, تو وہ اصل لڑائی وہ ہے. That's the real fight of life. کیونکہ the first fight and the first war you have to be something in this world, اس کے پیچھے بہت سے سائیکوپیتھک ایلیمنٹ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سی irrational موٹیویشن بھی کام کر رہی ہوتی ہے, بہت سے ہموم کرب اور بہت سے غم کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ بائی ہوک اور بائی کروک وی ڈو فائنڈ سم تھنگ. ہم پہنچ جاتے ہیں کہیں, مگر پرابلم پہنچنا نہیں ہے, پرابلم ریٹین کرنا ہے, پرابلم گرو کرنا ہے. پرابلم از ٹو مینج یور سیلف ٹو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن اینڈ دین گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن. انفیکٹ قرآن کی ایک آیت سے مجھے پتا چلا کہ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا انسان کا, ویژن, یہ کبھی فوت نہیں ہو سکتا. بندہ فوت ہو جاتا ہے, ویژن ختم نہیں ہوتا. وہ ویژن جو ختم ہو جائے وہ ویژن ہی نہیں تھا. اینڈ یو بینگ اے پارٹ آف دیٹ ویژن فزیکلی اینڈ فنکشنلی, دیٹس آلسو اے رانگ ڈیفینیشن ایز ویل. لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ویژن کنٹینیو کرتا رہتا ہے. اینڈ دیٹ از ون آف دا پارٹ آف پروسیجرز کہ آپ کو بینچ اور سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ہینڈ, دیٹ از آلسو اے پارٹ آف ایکچولائزنگ یور ویژن, دیٹ یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو سم ون ایلس ایز ویل. بٹ اللہ سیز وَاعْبُدْ رَبَّكَ, سورہ ہجر, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مطلب عبادت ایک پروسیجر ہے اور اللہ مقصود اور مطلوب اور ویژن ہے. اگر میں بلینڈ کر رہا ہوں ذرا شریعت کے ساتھ, آپ اس کو کوپریٹ میں اپلائی کر لیجیے گا, ورنہ میں خود بھی کر دوں گا. If God is the vision, هو المقصود المطلوب المعبود, and عبادت is the procedure, and Allah says وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو ان پروسیجرز, ان پری ریکوزٹس کے اپلائی کرتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے موت نہیں آ جاتی. تو زندگی کے اندر امامت ہو, قیادت ہو, لیڈرشپ ہو, کسی ایک رول میں ہو یا بہت زیادہ رولز میں ہو, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. It never ends up. In fact, it never finishes. And the shaitan and our own nafs and our own demented perception is always trying to tell us to let go of the ball. Let it go. It's over. You're done. In fact, the grace of man's struggle starts when he gets grey. That's the beauty of Islam. اصل لڑائی تو شروع ہی جب ہوتی ہے جب you get grey haired, because that's when you have the power of wisdom. You don't use much of your functional parts, but you use your brain a lot. آپ کا دماغ بہت چلتا ہے اس ٹائم. بٹ زندگی کے رولز کے اندر, ایز اے فادر, ایز اے کارپوریٹ ہیڈ, ایز این انٹرپرینور, ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز اے فرینڈ, ایز اے ٹیچر, ایز این استاذ, یا ایون رائٹ ناؤ کوئی شخص اگر ایسے اسٹیج پر ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, بٹ ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ, that hate is not there in his heart. 3-4 ہی اسٹیجز ہوں گے اکارڈنگ ٹو مائی knowledge of the Sharia. یا تو وہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوگا and he is not able to pull himself to lead anything he wants to do, or he is doing it and he is getting beaten badly. اچھے خاصے طریقے سے اسے مار پڑ رہی ہوگی. کچھ محاذ ہار رہا ہوگا, کچھ محاذ پہ فتح ہوگی, کچھ محاذ ریٹین کر رہا ہوگا, اور کچھ ڈاماڈول طریقے سے ہی چل رہی ہوگی گاڑی, اور کچھ پہنچ گئے ہوں گے مگر اتنا ریسورس ضائع کیا ہوگا, فزیکل, اسپرچل, مٹیریل,
کہ نہ آگے جانے کی ہمت ہوگی اور نہ ہی ریسورس ہوگا آگے بڑھنے کا, یا اپنے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا یا لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا, یا مٹیریل اتنا ویسٹ کر دیا ہوگا کہ آگے کے سٹیج پہ جانے کے لیے دا آرٹ آف وار جسے ہم کہتے ہیں, دیٹ ہیز فنشڈ فار یو ناٹ ٹو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن ٹو فردر کلیم یور ایکچولائزیشن, ٹو سی یور لمٹ اینڈ چیک ہاؤ فار یو کین گو ود علم اینڈ عمل اینڈ نالج اینڈ پرسیپشن. تو یہ 2-3 سٹیجز ہی ہوں گی جو آپ کی پرسنل لیڈرشپ کے مسائل ہوں گے اس ٹائم. بہرحال اگر کوئی شخص پروفیشنل فورم پہ نہیں بھی ہے, پروفیشنل